حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جنت میں تھے، تو اس جنت سے کیا مراد، وہ حقیقی جنت یا پھر کوئی دنیاوی باغ وغیرہ تھا یا کچھ اور؟ آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے جہاں رکھا گیا، قرآن پاک کے اندر جو اس کا تذکرہ ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت کے اندر رہائش اختیار کرو۔ جس نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ لفظ جنت جو ہے، ویسے تو لفظ جنت کا مطلب ہوتا ہے باغ، ہمارے جیسے اگر ہمارے شہر کے اندر کوئی باغ ہے تو عربی زبان کے اندر اسے جنت ہی کہتے ہیں، لیکن قرآن پاک کے اندر جب لفظ جنت کسی دنیاوی باغ کے بارے میں آئے تو سیاق و سباق کے ذریعے واضح طور پہ پتا چلتا ہے کہ کون سا باغ مراد ہے، وہ پتا چلتا ہے کہ یہاں پر دنیاوی باغ ہی مراد ہے۔ لیکن جب ایسا کوئی قرینہ نہ ہو تو وہاں پر جب لفظ جنت آئے گا تو وہ جنت کا لفظ اس حقیقی جنت کے لیے ہی استعمال ہوا ہوگا، اس حقیقی جنت کے لیے ہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تیار فرمائی ہے اور جس میں آخرت میں قیامت کے بعد مسلمانوں نے جانا ہے، سبحان اللہ، اور وہ جنت پیدا ہو چکی ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ ہیں، پچھلے زمانے کے اندر بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس بات کا جو ہے نا وہ ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام اپنی پیدائش کے بعد جس باغ میں ٹھہرے تھے وہ دنیا ہی کا باغ تھا، اور آج کل وہ تھوڑے سے جو بیچارے عقل کے مارے ہوئے جن کو جنت کہیں ملتی نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جنت اصل میں پیدا ہونی ہے، تو آدم علیہ السلام جس جنت میں ٹھہرے تھے وہ دنیا کا ایک باغ تھا۔ لیکن جو قرآن پاک کا اسلوب ہے، جو قرآن پاک کا انداز ہے، جو احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیل ہے، ان سب کی روشنی کے اندر یہ بات بڑی واضح طور پہ سامنے آتی ہے کہ اس جنت سے مراد وہ حقیقی جنت ہی ہے جس میں مسلمانوں نے قیامت کے بعد داخل ہونا ہے۔ آدم علیہ السلام، حضرت حوا اسی جنت میں تھے، اسی جنت سے پھر دنیا میں تشریف لائے، اور پھر کہا گیا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ کہ اتر جاؤ جنت سے اور اب تمہارے لیے دنیا کے اندر ٹھکانہ ہے۔ اب یہ جو کہا گیا کہ زمین کے اندر تمہارے لیے ٹھکانہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے کہیں اور تھے، اگر پہلے بھی زمین کے اندر ہی تھے تو پھر اب یہ کیا کہنا کہ زمین کے اندر تمہارے لیے ٹھکانہ ہے، لہٰذا اس جنت سے مراد وہ حقیقی جنت ہی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جنت پیدا ہو چکی ہے۔ قرآن پاک کے اندر کتنی ہی جگہ پر یہ فرمایا گیا اعدت للمتقین، جنت جو تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ اعدت یہ ماضی کا سیغہ ہے، یہ پاسٹ کا سیغہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تیار ہو چکی ہے، یہ بن چکی ہے، یہ وجود میں آ چکی ہے، یہ ایگزسٹ کرتی ہے، اور اس جنت کے اندر حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا گیا، تو لہٰذا آپ اسی جنت میں تھے جو حقیقی جنت ہے، وہ دنیا کا کوئی باغ نہیں۔